بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تبارک وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین اور شریعت عطا فرمایا ہے۔ دین کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن کو، اپنے باہری حصے کو اور اندرونی حصے کو اللہ کی مرضیات اور اللہ کے چاہنے کے مطابق بنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل فرمایا ہے۔ یہ اعزاز پچھلے زمانوں میں کسی نبی کو نہیں ملا، اور قرآن مجید کی جو پہلی آیت خطبے میں پڑھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہم دین اسلام ہی پر راضی ہیں۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ مکہ کے اندر تو آزمائشیں تھیں، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال مکہ میں رہے، پھر آزمائشوں اور حالات کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، 10 سال مدینے میں رہے۔ 11ویں سال محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، 10 سال محرم پہ ہو گئے۔ 11واں سال جو شروع ہوا محرم صفر، اس کے بعد جو تیسرا مہینہ ربیع الاول آیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آنے کے 8 سال بعد غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد۔ تو یہ غزوہ حنین وہ بنیاد تھی جس کے بعد سارے عالم عرب کے اندر اور سارے علاقوں کے اندر اسلام پہنچ گیا۔ تو یہ ہجری جو زمانہ ہے، 1400 ہجری چل رہی ہے، 1300 تھی، 1200 تھی، یہ ہجری اسی ہجرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے شمار ہوتا ہے۔ تو مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد غزوہ حنین ہوا، پھر مدینہ آنے کے بعد 9 سال بعد، جس کو 9ویں ہجری کہا جاتا ہے، حج کا حکم آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 میں نہیں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے نکلے، چلے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں ہیں، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ آج کے دن کے بعد کوئی کافر اور مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دے کے روانہ کیا کہ تیز رفتاری سے جاؤ اور جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے دو، کیونکہ 9 عرفے کے دن، اصل حج تو عرفہ ہی ہے، الحج والعرفہ، تو عرفے کے دن جو خطبہ ہوگا اس خطبے کے اندر وہ یہ اعلان فرما دے۔ تو اس کے بعد 10واں سال آیا۔ 10ویں سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں بھی حج پہ جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں ایک شوق اور جذبہ تھا، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی-القعدہ کی 25 تاریخ کو نکلے ہیں اور حج کے لیے، اور صحابہ کا ایک بڑا مجمع، بعض روایات میں 1,25,000 یا بعض روایات میں 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سال ہے، اس کے بعد کا جو سال آئے گا یعنی محرم، پھر سفر، پھر اس کے بعد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ذی الحجہ میں یہ حج ہو رہا ہے۔ عرفے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ بہت معرکۃ الآراء خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور اساس کو اور اس کی تمام دوسرے ادیان اور مذاہب سے جو اس کی خصوصیات اور امتیازات ہیں اس کو واضح انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفے کے خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے رسوم و رواج تھے وہ سارے میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے قدموں تلے اس کو روند رہے۔ اب جاہلیت کی چیزوں کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ کئی جاہلیت کی چیزیں ان کے پاس تھیں، جیسے بچیوں کے پیدا ہونے پہ زندہ درگور کر دینا، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ چہروں کا لٹک جانا، سیاہ پڑ جانا۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ مشرکین کو دیکھو، ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، یعنی چہروں کے اندر وہ خوشی کے اظہار نہیں ہوتے، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بیزارگی کا احساس ان کے چہروں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے حج کے دنوں کے اندر، انہوں نے اپنا ایک مزاج بنا لیا کہ حج کے جب ارکان ادا ہو رہے وہ اپنے حساب سے حج کرتے تھے، لیکن ان ارکان کے اندر بھی اگر درمیان میں، کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے تو مکہ کے رہنے والے لوگ اگر ان کو گھر جانے کی ضرورت پڑتی تو سیدھا سیدھا دروازے سے نہیں آتے تھے، اپنی دیوار پھلان کے آتے تھے یا کہیں کھڑکی سے آتے تھے۔ تو اللہ تبارک، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو بچا لیا ہے، اور یہ اس کو بڑی ایک نیکی کی چیز سمجھتے تھے، اپنے طور پہ انہوں نے بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تقویٰ یہ نہیں ہے جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دیواریں پھلان کے اپنے گھر میں آؤ اور یہ سمجھو کہ ہم نے سیدھا سیدھا گھر میں نہیں آ کر اپنے حج کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب دروازہ بنا ہوا ہے تو سیدھے دروازے سے آ جاؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دروازوں کا جو کھلا راستہ ہے وہاں سے آ جاؤ۔ اور اصل تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کس دروازے سے آ رہے ہیں، دیوار پھلان کے آ رہے ہیں، کھڑکی سے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ ہر عمل کے اندر۔ تو بہرحال اس طرح کی کئی رسومات اور کئی چیزیں عبادات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسمیں رواج ساری کی ساری تحت قدمی موضوع، میرے پیروں تلے آج اس کو رون دیا جا رہا ہے، یہ ختم کر دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب اسلام کا نفاذ ہو جانے کے بعد جتنے لوگوں کا سود تھا یہ سودی معاملات ختم ہو جائیں گے، اب صرف کیپٹل لیا جائے گا، سود کے پیسے اب کسی سے نہیں لیے جائیں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو قرضہ دیا تھا، کئی لوگوں کے پاس سے ان کو پیسے آنا باقی تھا اور بڑی رقم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، بس اصل قیمت وہ دیں گے، اب آج سے کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر جو اختلافات ہوئے تھے وہ سارے اختلافات ختم کرتے ہیں، کسی نے کسی کو مار بھی دیا تھا آج وہ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کو جو قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے قتل کیا تھا میں ان کو بھی خون معاف کرتا ہوں۔ یہ خطبہ ہو رہا ہے، اسی خطبے کے درمیان میں یہ آیت نازل ہوئی جو خطبے میں پڑھی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ان چیزوں کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے بھی پسند کی جانے والی چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ ہے، جس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے وہ ایمان ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنے ہی اچھے کام کر لے، اس کے اچھے کاموں کا بدلہ، جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین بھی بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، صدقات تو نہیں
مال خرچ کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی خبرگیری کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ بھی بعض لوگ دردمند دل رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی ان اچھائیوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو ان کی اچھائیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی کے اندر دے دیا جائے گا۔ اب وہ کس طرح دیا جائے گا؟ اگر زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو مال ہی اللہ تعالیٰ بڑا بڑا کے دے دیں گے، دنیا کی ساری خواہشات ان کی پوری ہو جائیں گی۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا ان کے اندر بھی کچھ تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اچھے کاموں کے بدلے مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی سعادت اور دولت نصیب فرما سکتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر اس کو بدلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا عمل جو ہوگا وہ ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کچھ نمبر لکھنے لگیں، جیسے آپ 1 لکھ دیں، اس کے بعد اگر 0 0 0 0 بڑھاتے جائیں، 1 0 بڑھائیں گے تو 10 ہو جائے گا، 2 بڑھائیں گے 100 ہو جائیں گے، 3 بڑھائیں گے 1000 ہو جائیں گے، اسی طریقے سے آپ بڑھاتے جائیے، عدد بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف 0 0 لگاتے رہیں، شروع میں 1 2 3 کوئی عدد نہ ہو تو وہ سارے زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ ایمان کی وجہ سے معتبر ہوں گے، ایمان کی وجہ سے وہ عمل صالح اچھا عمل کہلائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، شروع کا کوئی عدد ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خالی زیرو ہی رہ جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ان اچھائیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، اور دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یہ کامیاب ہونے یا بہت زیادہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کی اگر اللہ کے نظر میں کوئی اہمیت ہوتی تو دنیا میں کوئی کافر 1 گھونٹ پانی بھی اس کو نہیں ملتا، کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں کے مل جانے پہ یہ سمجھ لینا کہ میں بہت سب لوگوں سے مختلف ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کس طرح تھا، فاقے گزر رہے ہیں، 3 دن کے فاقے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے اپنی بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ہو گیا ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، میری تو یہ چوتھی صبح ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے۔ گھرانے کا کیا حال؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں، لیکن صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا، اور اس عمر کو انہوں نے پایا کہ وہ مراہق تھے۔ مراہق کہتے ہیں جو بالغ بچہ نہیں ہوتا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، سمجھداری آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مراہق تھا، اور جب مراہق ہو بالغ نہیں ہو تو پردہ بھی نہیں ہے اس بچے سے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے مکانات میں جایا آیا کرتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں عمر کیا ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے جھک کے داخل ہونا پڑتا، ورنہ تو اس کی چوکھٹ اور اس کا داخل ہونے کا باب الداخلے کا جو اوپری حصہ ہے وہ میرے سر کو لگتا۔ اور گھر مکان کتنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حدیث میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کمرہ اتنا سا، اس میں ایک طرف پکانے کا سامان ہے اور دوسری طرف آرام کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادائیگی میں آپ کھڑے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمانا چاہتے تو اتنی مختصر جگہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھڑے ہوتے قیام میں ہوتے تو میرے پیر تھوڑا سا آگے کو نکل جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں، جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ ہاتھ رکھتے، وہ کہتی ہیں میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے۔ اتنا مختصر گھرانہ۔ تو یہ زندگی کو دیکھیں اور ہماری اپنی زندگیوں سے اس کا تقابل کر کے دیکھیں تو ہماری اس دنیا کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس علاقے کے اندر جو سب سے غریب جس شخص کو کہا جاتا ہے اس سے بھی نیچے درجے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر چاہتے تو آپ کے لیے تو سونا چاندی کے پہاڑ آپ کے پیچھے چلائے جا سکتے تھے،
ذخیرے اور انبار آپ کے پیچھے لگائے جا سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا۔ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے تاکہ اس امت کے غریب کو بھی یہ کہنے کا حق نہ رہے کہ بھئی میں ابھی تو ساری مصروفیت میری کمانے کے اندر بہت مختصر کماتا ہوں، کیسے کھاؤں گا، کیسے اپنے بچوں کو پالوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آ جائے کہ کیا ہماری زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر اس سے زیادہ کمتر درجے پہ تھوڑی ہے؟ تو ہمارے پاس یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، مصروفیت کی وجہ سے ہم عبادات نہیں کر سکے، مصروفیت کی وجہ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضوں پہ ہم پورا نہیں اتر سکے، یہ کہنے کے کسی غریب کو بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ اب یہ مکمل دین کے اوپر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دین ہوتا ہے اپنی زندگی کو اس طرز پر، اس نہج پر بنا لینا کہ اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے، آخرت میں بھی راضی ہو جائے۔ اب یہ زندگی کیسے بنتی ہے، اس کے کچھ طریقے اور آداب ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی نعمتیں مل جاتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بھی یہ کہتے ہیں کہ بندے میں نے تیرے حق نہ ہونے کے باوجود، استحقاق کے بغیر، تجھے کوئی حق نہیں تھا، پھر بھی میں نے تجھے دنیا کے اندر نعمتیں دی، اولاد کی نعمتیں دی، تجھے مال کی نعمتیں دی، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، سارے وسائل تجھے دیے، ساری خوشیاں تجھے دے رہا ہوں، اب تو اپنے رب کا فرما بردار بن جا۔ نعمتیں دے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں مال مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال ان کے اندر غرور و تکبر کو بڑھا دیتا ہے، وہ شیخیاں بگارنے لگتے ہیں، وہ اترانے لگتے ہیں مال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا، بعض لوگوں کو جب مال مل جاتا ہے، مال کے مل جانے کے بعد پہلے تو ان کی زندگی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ہوتی ہے، جب مال مل جاتا ہے تو وہ پرانے دن بھول ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو میرے سارے برے دن چلے گئے۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انہ لفریح فخور، وہ لوگوں کے سامنے اتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کیا ہے، میں نے ایسے سٹیپس لیے ہیں، میں نے ایسا پلان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ شکر کا جذبہ ان کا متوجہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ بھئی میں نے جو کیا ہے تم کیا جانتے ہو، ہم نے کیا کیا ہے وہ تم کہاں کر سکتے ہو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے اترانا، اور فرمایا فخور۔ اب شیخیاں بگاڑنے بھی لگتا ہے، اتراتا بھی ہے، شیخیاں بھی بگاڑتا ہے، تکبر کا بھی اظہار کرے گا، شیخیاں بھی بگاڑے گا۔ لیکن جو لوگ مال کے مل جانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اسی حالت پہ برقرار رکھتے ہیں، ایسے لوگ صابر کہلائیں گے، ایسے لوگ نیک اعمال کرنے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کو بدلا دیں گے۔ تو پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے بعض لوگوں کو نعمتیں دے دیتے ہیں، یہ بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلانا چاہ رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ آزمائشیں ان کو اللہ کی طرف لے کے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے، اس مجمع میں بھی ہوں گے، بہت ساری جگہوں پہ کئی پریشانیوں کے باوجود ان کے چہروں پہ اور ان کی زبان سے یہ ہوتا ہے بھئی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یعنی ان کے چہروں سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی زندگی کے اندر اس وقت کتنی مشکلیں اور مصیبتیں چل رہی ہیں۔ تو بعض لوگوں کے اندر آزمائشیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو اللہ کی طرف لوٹا کے لے کے آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ آزمائشیں بھی اگر بندے کو اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے جو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی کی بات۔ دوسری چیز، بعض لوگوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یعنی ان کے پاس، بعض لوگوں کے پاس عبادات بھی ہوتے ہیں اور عبادات کی وجہ سے بھی ان کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں، اللہ کو منانے والی ہو جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر عبادات تو کم ہوتے ہیں لیکن کسی کی دعا لگ جاتی ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر بڑی بوڑھیاں اٹھتے بیٹھتے دعا دیتے تھے، وہ مزاج تو آج ختم ہی ہو گیا۔ ہر کام کے لیے کوئی خدمت اچھی کر دے تو اس پہ دعا دے رہے ہیں۔ تو دعائیں دینے کا بھی ایک مزاج ہو، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے جب جدا ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی دعا میں یاد رکھو، اب کہتے ہیں بھئی انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے، لیکن پتہ نہیں یاد بھی نہیں رہتا کتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کر دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم نے یاد رکھ کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے جب کسی سے ملاقات ہو، کوئی کہہ دے کہ بھئی دعا میں یاد رکھیے، اس وقت دل میں یا بلند آواز سے کہہ دیں اللہ آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی کے اندر برکت دے دے، دل میں کہہ لے آدمی، یا یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی
عافیت آپ کو نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کے حسنہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جس طریقے سے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھایا کرتے تھے، ایسے ہی دعائیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کثرت کے ساتھ جو دعائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے دیکھا ہے، وہ دعا تھی ربنا آتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ربنا کے ساتھ بھی مانگتے تھے، ربنا کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے رب۔ کبھی آپ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ سے مانگتے تھے، اللہم کے بھی معنی ہوتے ہیں اے میرے رب۔ تو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی حسنہ دے دیجئے۔ حسنہ ایک چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس ایک لفظ کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بھلائی اس حسنہ کے اندر شامل ہے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بھلائی اس کے اندر۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے حسنہ کو بھی مانگا ہے۔ آخرت کے اندر جو بھی چھوٹی بڑی اچھائی ہوگی، چھوٹا بڑا اچھا بدلہ ہوگا، وہ بھی حسنہ کے اندر شامل ہوگا۔ تو دعائیں مانگے بھی، دعائیں دوسروں کو دے بھی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس پہ لگا دیتے ہیں کہ تم اس کی دعا پہ الفاظ کہو، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے کسی کے لیے تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے میں مانگ رہا ہوں کسی اور کے لیے کہ اے اللہ ان کو صحت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، تو فرشتے میری دعا پہ کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، آپ اس کو وہی دے دیجیے جو اس بندے کے لیے یہ مانگ رہا ہے۔ یعنی ہم تو دوسروں کے لیے انسان زبان سے دعا کرے گا، لیکن ہماری دعا پر آمین کہنے والے یا ہمیں دعا دینے والے فرشتے ہوں گے۔ اور حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس کو وہ دے دے جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے بڑھ کے آپ اسے دے دیجئے۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، جب دعاؤں کی درخواست کوئی کریں تو اسی وقت بارک اللہ کہہ کے دعا دے دیں، یا اللہ آپ کو برکت دے، یہ الفاظ کہہ دیں تاکہ اسی وقت جو آپ نے کہا کہ دعا میں یاد رکھوں گا وہ بات پوری ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی طرف لاتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی کہ مال کا خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کی طرف لاتا ہے، لیکن مال کے آ جانے کے بعد تکبر و غرور، عناد اور اپنے اندر بڑا پن کا آ جانا اور اس کو ساری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سمجھنا، یہ بندے کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آزمائشیں بھی بندے کو اللہ کی طرف لاتی ہیں، اگر آزمائشیں بھی نہیں لائیں گی تو پھر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے بندے کو اللہ کی طرف لانے کا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہوگی۔ دعائیں بھی ہیں بعض اوقات میں کی گئی، بعض لوگوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے کام کریں، ایسی خدمتیں کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کی دعائیں بھی ہمیں ملیں۔ لوگ یہ نہ کہیں سامنے چلتے ہوئے تو سلام کہہ رہا ہے، جیسے دو قدم آگے بڑھے لوگ گالی دے کے بات کر رہے ہیں، بھائی جانے دو کون ان سے منہ لگے گا۔ تو یہ خوف ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اور عظمت وہ ہوتی ہے کہ لوگ ملنا چاہیں، لوگ یاد کریں، لوگ بھولے نہیں ایسے اخلاق اور ایسا مزاج، اور ایسے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کے لیے نقصان والے نہ بنیں کہ نظر آ جائے تو لوگ چہرے پھیرنے لگے، بلکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی مجھے میرا مسئلہ یہاں سے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہوگی، لیکن میں اس بندے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں تو میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج ہم اپنا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین ایمان کو ایک کامل شکل میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دے دیا تھا، اس کامل ایمان کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔